برائے خوشنودی حجت الاص سرکار قائم آل محمد بآواز بلند صلوات۔ برائے صحت و سلامتی سامعین محترم بآواز بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر۔ کافی سارے حضرات تشریف فرما ہیں، بلند آواز سے جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بآواز بلند صلوات میں گونجے۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم فردن بعد فرد وقبیلة بعد قبیلة وحزبا بعد حزب ونسلا بعد نسل الى یوم الدین۔ یا قاہر القطب یا والی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ تنظیم حسینی لقمان خیرپور میرس کے زیر اہتمام اس سالانہ شب عزا کے موقع پر جتنے میرے مولا کے ماتمی سادات اور مومنین اکرام یہاں پرصداری میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں، خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ رب دو جہاں آپ تمام موالیان حیدر کرار اور ماتمداران سید الشہداء کی اس حاضری کو اپنی عبادت میں شامل فرمائے۔ ماتمی میرے مولا حسین کا، عزادار میرے مولا حسین کا، اس کے درجے کو، اس کی عظمت کو کوئی جانے یا نہ جانے، ماتمی کی عظمت کو کوئی مانے یا نہ مانے، بطول حسین کی ماں آپ تمام کے لیے اس انداز سے دعا گو رہتی ہے کہ ہم اس عقیدت اور اس احترام سے ان شبہائے عزا کا اہتمام کیا کرتے ہیں کہ خدا ہمیں سر محشر یہ کہہ کے بخشے گا، خدا ہمیں سر محشر یہ کہہ کے بخشے گا، سکون کچھ تو ضروری ہے فاطمہ کے لیے۔ آپ تمام قابل صد احترام شرکائے مجلس کی خدمت میں قرآن مجید فرقان حمید سے ایک بہت ہی مختصر آیہ مجیدہ تلاوت کرنے کا شرف میں نے حاصل کیا ہے، اور اسلام آباد سے لے کر خیرپور میرس تک راستے میں یہ سوچتا رہا کہ میں کس موضوع پر آپ سے خطاب کروں،
لیکن یہاں آنے کے بعد جو کچھ میں نے راستے میں سوچا تھا، مولا علی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا۔ ارادہ کچھ اور تھا، لیکن بالخصوص اپنے سامنے نوجوان دوستوں کو زیادہ تعداد میں دیکھتے ہوئے میں دور حاضر کے حوالے سے جس بات کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اس موضوع کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور بالخصوص اپنے ماؤں بہنوں سے میں التماس کروں گا کہ چونکہ یہ پرصداری ہے، ماتمداری ہے، لہذا اس کے احترام اور تقدس کو ملحوظ رکھتے ہوئے کوشش کی جائے کہ زیادہ سے زیادہ توجہ سے اس ذکر کو سنا جائے، کیوں کہ آل محمد کا تذکرہ کائنات کی وہ سب سے بڑی عبادت ہے کہ جس میں خود خداوند عالم بھی شریک ہوا کرتا ہے۔ تو عبادت کے لیے خضوع و خشوع بنیادی شرط ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں جو آیت پڑھی قبلہ، اس کا ترجمہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد قدرت ہو رہا ہے وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہ اور حق کبھی ہوائے نفسانی کی اتباع نہیں کیا کرتا، حق کبھی خواہشات نفسانی کی پیروی نہیں کیا کرتا۔ نفسانی خواہشات کیا ہیں؟ آج کل کے دور میں انسان کے نفس کی بہت ساری ضرورتیں ہیں۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے دولت ملے، انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے اقتدار ملے، انسان یہ چاہتا ہے کہ میری ہر دنیاوی حسرت پوری ہو، لیکن قرآن نے حق کے بارے میں واضح الفاظ میں جو پیشین گوئی قیامت تک کے لیے کر دی وہ یہ ہے، آیت کے الفاظ پہ غور رہے۔ میں قطع نظر اس کے کہ مجلس کا ماحول ڈسٹرب ہو، پورے خلوص نیت سے جہاں جہاں تک میری آواز آ رہی ہے میں اپنی تمام تر توانائیوں کو سمیٹ کر آپ کو اپنے مولا علی کا فضائل سناؤں گا، اور آپ نے خلوص نیت سے میری طرف توجہ دینی ہے۔ ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد۔ میرے تمام ایمانی اور روحانی بھائیوں، قرآن کی آیت نے کیا کہا کہ حق کبھی اتباع نہیں کیا کرتا نفسانی خواہشات، حق کبھی کسی ناحق کے سامنے نہیں جھکا کرتا، حق کبھی کسی غیر حق کی بیعت نہیں کیا کرتا۔ جاگ رہے ہیں میرے بزرگان محترم؟ پوری توجہ سے، حق کبھی کسی ناحق کے پیچھے نہیں چلا کرتا۔ کسی بھی دور میں نہ تو حق کسی ناحق کے سامنے جھکتا ہے، نہ کسی غیر حق کی بیعت کرتا ہے، نہ کسی مفاد کے پیچھے حق سودا بازی کیا کرتا ہے۔ آج کے دور میں کہ جہاں سائنس نے اور مولوی صاحبان نے مل کر بہت سے ناممکنات کو ممکن بنا دیا ہے، اگر کوئی یہ کہے کہ جہاں بہت کچھ ناممکن ممکن ہو گیا ہے، وہیں پہ اگر یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ حق کسی وجہ سے کسی مقام پر ناحق کی پیروی کرنے لگے، حق کہیں نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنے لگے، حق کبھی کسی غیر حق کی بیعت کسی مصلحت کی وجہ سے کر لے، تو اس فکر غلط کو قرآن نے یہ کہہ کے مسترد کر دیا کہ ایسا کبھی ممکن نہیں ہو سکتا کہ حق کسی مقام پہ بک جائے، حق کسی مقام پہ جھک جائے، حق کسی مقام پہ سودا بازی کر لے، حق کسی مقام پہ ناحق کی بیعت کر لے۔ اس سوچ کو ذہنوں سے قیامت تک کے لیے نکال دو۔ جب سے حق موجود ہے، جب تک حق رہے گا، اس وقت تک کوئی مائی کا لال بکتا ہے تو بکتا رہے، کوئی مائی کا لال غیر حق کی بیعت کرتا ہے تو کرتا رہے۔ اگر نہیں جھکے گا تو حق نہیں جھکے گا، اگر نہیں بکے گا تو حق نہیں بکے گا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے تو قرآن نے آیت کے اگلے الفاظ میں یہ دلیل دے کے بتا دیا کہ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اگر ایسا ہوتا تو لفسدت السماوات والارض، یہ زمین و آسمان تباہ و برباد ہو جاتے۔ یہ قرآن کی دلیل، یہ ہے دلیل قرآن کی، یعنی
زمین و آسمان کا باقی رہنا اس امر کی دلیل ہے کہ حق نہیں جھکا۔ زمین اور آسمان کا آج تک باقی اور قائم رہنا قرآن کی آیت کے ان الفاظ کا ثبوت فراہم کرتا ہے کہ حق نہیں جھکا قبلہ۔ اب آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ وہ حق کہ جو نہیں جھکا کرتا، وہ حق کہ جو نہ تو مفاد کے پیچھے چلتا ہے، نہ اسے حکومت کا لالچ ہوتا ہے، نہ اس کو ووٹ چاہیے ہوتے ہیں، نہ اس کو سیٹیں چاہیے ہوتی ہیں، نہ اس کو دنیاوی مراعات چاہیے ہوتی ہے، نہ وہ کسی ناحق کی بیعت کیا کرتا ہے۔ اے قرآن ہمیں بتا وہ حق کہاں پہ ملے گا، وہ حق کس زبان میں بات کرتا ہے، وہ حق کس لہجے میں بات کرتا ہے۔ ہمیں قرآن نے کہا کہ اگر تم نے حق کا تعارف کرنا ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ تم حق کو پہچانو تو اسی سے پوچھو کہ جس نے تم بدو تھے تمہیں انسان بنایا، انسان سے مسلمان بنایا، مسلمان سے صاحب ایمان بنایا۔ ہم قبلہ اسی رسول کے پاس گئے، اے آمنہ کے لال، اے عبداللہ کے بیٹے، ہم بڑے بدو تھے، ہم بڑے جاہل تھے، تو نے ہمیں دائرہ انسانیت میں داخل کیا، انسان بنا کر انسانی اقدار کی تعلیم دے کر ہمیں تو نے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنایا، مسلمان بنانے کے بعد تو نے ہمیں صاحب ایمان بنایا۔ یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیں وہ حق ہوتا کہاں پہ ہے، وہ حق کیسا ہوتا ہے، وہ حق کہاں پہ ملتا ہے؟ تو قبلہ آج تک تو مولویوں سے یہی سنا تھا کہ نماز حق ہے، نماز پڑھا کرو، روزہ حق ہے، روزہ رکھا کرو، جہاد حق ہے، جہاد کیا کرو، حج حق ہے، حج کیا کرو۔ لیکن قبلہ میں کہوں گا کہ یہ ساری عبادتیں حق ضرور ہیں، یہ ساری عبادتیں پر حق ضرور ہے۔ نماز ضروری ہے، پڑھنا چاہیے، حق ہے، روزہ ضروری ہے، حق ہے، رکھنا چاہیے، حج ضروری ہے، کرنا چاہیے، حق ہے۔ لیکن قبلہ یہ ساری عبادتیں حق ان کی کہلائیں گی جن کی قبول ہوں گی۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ میں ایک عجیب انوکھا موضوع چھیڑ بیٹھا تھا کہ نمازوں کی طرف مولوی لے جاتے ہیں کہ صرف نماز پڑھو باقی سارے کام ایسے ہی ہیں۔ میرے نوجوان دوستوں کو یہ تانے دیے جاتے ہیں، پورے پاکستان میں جس جس کونے میں حسین کے ماتمی سے میں نے خطاب کیا ہے، میں نے یہی کہا ہے کہ یاد رکھو، ایک بات ذہن میں رکھنا، صرف مولویوں کی باتوں پہ مت جانا، اس لیے کہ مولوی بات کرتا ہے اپنے مفاد کی، اور قرآن نے بات کی ہے اللہ کے فرمان کے مطابق پوری انسانیت کے مفاد کی۔ ہم عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، یہی ہمارا مقصد تخلیق ہے۔ تو قبلہ پورے مجمع سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج تک کسی نمازی کو، کسی نماز پڑھنے والے کو قدرت نے کوئی ٹیلی گرام دیا ہے کہ تیری نماز قبول ہو گئی؟ آج تک کسی نمازی کو جبرائیل نے آ کے کہا ہو کہ یہ جو نے سردی میں صبح کو 2 رکعت نماز پڑھی ہے، کانپتے ہوئے، ٹھٹھرتے ہوئے، یہ تیری نماز قبول ہو گئی؟ کسی نمازی کو نہیں پتا، کسی حاجی کو نہیں پتا کہ اس کا حج قبول ہوا یا نہیں ہوا، کسی روزہ رکھنے والے کو نہیں پتا کہ اس کا روزہ قبول بھی ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ قبلہ نیت تو سارے یہ کرتے ہیں کہ ہم یہ عبادت، یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج قربتاً اللہ، یعنی اللہ سے قریب ہونے کے لیے کر رہے ہیں۔ لیکن آج تک کسی نمازی یا کسی عبادت گزار کو یہ نہیں پتا کہ میری یہ عبادت قبول ہوئی ہے یا نہیں، میرا یہ روزہ قبول ہوا ہے یا نہیں۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ نماز بھی اسی کی حق ہے جس کی قبول ہوگی، روزہ بھی اسی کا حق ہے جس کا قبول ہوگا، حج بھی اسی کا حق ہے جس کا قبول ہوگا۔ تو آئیے عبادتوں کی قبولیت کی کوئی سند رسول سے پوچھ لیتے ہیں۔ یہ وہ رسول ہے کہ جو وحی الہی کے بغیر نہ تو کوئی کام کرتا ہے نہ کوئی کلام کرتا ہے۔ ہم نے رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ ہم نے اپنی عبادتیں قبول کرانی ہے، ہم نے حق کو پہچاننا ہے، آپ ہی ہمیں بتا دیں کہ وہ حق کون سا ہے کہ جو نفسانی خواہشوں کے پیچھے نہیں چلتا، کہ جو چند ٹکوں میں نہیں بکا کرتا، کہ جو چند ریالوں میں دین کو فروخت نہیں کیا کرتا۔ تو آواز رسول آئے گی، ارے تمہیں کیا پتا حق کسے کہتے ہیں؟ 2 رکعت نماز پڑھ کے تم بڑا ایٹھنے لگے ہو، روزے رکھ کے تم بڑا ناز کرنے لگے ہو، تمہیں کیا پتا دین کسے کہتے ہیں؟ مجھ محمد سے پوچھو، میں نے کانٹوں پہ چل کے دین پہنچایا ہے، میں نے پتھر کھا کے دین پہنچایا ہے، میں نے تکلیفیں اٹھا کے دین پہنچایا ہے۔ مجھے دنیا نے شاعر کہا، مجھے لوگوں نے مجنوں کہا، مجھے لوگوں نے دیوانہ کہا۔ میں تمہیں بتاتا ہوں، اگر تم حق کو پہچاننا چاہتے ہو، علی کے موالیوں، راولپنڈی اسلام
اسلام آباد سے لے کے خیرپور میرس تک جو توانائی میری رگوں میں آئی ہے میں سمیٹ کے آپ کو مرکز حق کی طرف لے کے چلنا چاہتا ہوں. میں نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ ملا کی بات میں نہیں مانتا, مجھے آپ کی بات میں یقین ہے, میں نے آپ کی وجہ سے اللہ کو مانا ہے, میں نے آپ کی وجہ سے اسلام کو مانا ہے. ہمیں کیا پتا تھا اللہ ایک ہے, ہم تو کئی خداؤں کو مانتے تھے. آپ نے یقین دلایا, ہم نے کہا کہ اللہ ایک ہے, آپ نے کام پہنچایا, ہم نے کہا کہ اسلام ہے. اب آپ ہی بتا دیں حق جو کسی کے نہ حق کے پیچھے نہیں چلتا وہ حق کہاں ملے گا؟ آواز رسول آئے گی کہ تم نے سن 11 ہجری تک میں نے تمہیں اسلام پہنچایا, میں نے تمہیں آیتوں کی تلاوتیں کر کے بتایا, میں نے تمہیں سورتیں پڑھ کے بتایا, میں نے تمہیں عمل کر کے بتایا, حق کا تعارف کراتا رہا. اگر تم حق کو کسی ایک مرکز میں دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ مجھ محمد سے پوچھو. میرے مولا کے موالیوں ولایت علی کا ایک نشہ دینا چاہتا ہوں. یا اللہ ہم تو حق کو پہچاننا چاہتے ہیں. رسول اللہ نے کہا کہ اچھا تمہیں حق کا تعارف چاہیے, مصلی بچھایا میرے رسول نے, میرے کملی والے نبی نے مصلی بچھا کے اس پہ دوزانو بیٹھ کر اپنے دستہائے مبارک کو اٹھا کے اللہ کے رسول نے دعا مانگنی شروع کی. پالنے والے تو جانتا ہے میں نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں, تیرے دین کو پہنچایا ہے. اب میری ایک طلب ہے, میری ایک طلب ہے, میری ایک تمنا ہے, میری ایک حسرت ہے, میری ایک دعا ہے. تمام موالی جانتے ہیں, صرف موضوع کے مطابق دلیل دینا چاہتا ہوں. رسول نے دعا کیا مانگی؟ ہم نے کہا حق کا تعارف کرائیے, حق کے بارے میں بتائیے. رسول نے دعا کیا مانگی؟ مصلی پہ بیٹھ کے آمنہ کے لال نے دونوں ہاتھوں کا اٹھا کے کہا پالنے والے مجھ محمد کی تمنا یہ ہے کہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی پھر جائے. بڑے رسول بتا رہے ہیں سن واہ ماشاء اللہ. تم یہ جانو حق پسند ہے کتنے کس کے ساتھ, تم یہ جانو حق پسند ہے کتنے کس کے ساتھ, حق کی پوچھتے ہو تو حق ہے علی کے ساتھ. ولایت علی کے مشورے میرے محترم نے کہا کہ حق ہے علی کے ساتھ, لیکن ایک بات جو رسول کی دعا تھی وہ دعا یہ تھی کہ یہ دعا نہیں کی کہ علی کو ادھر پھیر دے جدھر حق پھر جائے. بھائی ہم ان دنیاوی چیزوں پہ اس لیے اعتبار نہیں کرتے, ہم اللہ کے بنائے ہوئے کو مانتے ہیں. یہ کوئی بات نہیں, تھوڑا سا اس کو پیچھے ایک مل کے سلوات پڑھنے والے محمد. میری آواز آ رہی ہے نا آپ حضرات تک؟ میں پوری توانائیوں سے آپ تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. آج کل کے دور میں قبلہ ہماری دنیا سے دشمنی اگر کوئی ہے, نہ تو کسی کو ہماری نمازوں پہ اعتراض, نہ کسی کو ہمارے روزوں پہ اعتراض, نہ کسی کو ہمارے حج پہ اعتراض. دنیا کو اگر ہم سے تکلیف پہنچتی تو صرف دو چیزوں کی وجہ سے, ایک علی کی ولا اور ایک حسین کی عزا. میں بہت جلدی آپ کو اپنے مقصد کی طرف لانا چاہتا ہوں. دو چیزیں ہیں, آپ یہ دونوں چیزیں چھوڑ دیں آپ کی کسی سے دشمنی نہیں. ایک علی کی ولا اور ایک میرے مولا حسین کی عزا. اس لیے کہ علامہ اقبال جو پاکستان کے خالق ہیں تصور کے, انہوں نے بھی یہی کہا تھا تو اسلام کے ڈھول پیٹنے والوں تمہیں کیا پتا اسلام کیا ہے. اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں, ایک ضرب ید اللہ, ایک سجدہ شبیر. یہی کہا تھا نا اقبال. تو رسول نے کیا دعا کی کہ پالنے والے حق کو ادھر پھیر دے جدھر. نوجوانوں میرے ساتھ بولنا پڑے گا تمہیں. میں اسلام آباد سے یہاں پہنچ گیا, آپ تھوڑی دیر میں تھک گئے. میں پنجاب میں کہا کرتا ہوں کہ علی کی ولایت تمام تھکاوٹوں کا
کا اتنا شافی علاج ہے کہ اگر آپ علی کی ولایت کو اپنے رگوں میں سمیٹ کے کھول کے پینا شروع کر دیں تو تھکاوٹ یہاں سے اڑ کر دشمن کے بیڑے میں چلی جائے گا۔ تو رسول کی دعا یہ تھی کہ پالنے والے حق کو ادھر پھیر دے۔ میں پھر زور دے کے کہہ رہا ہوں، حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی پھر جائے۔ تو قبلہ اب یہ مت تلاش کرنا نماز کہاں ہے، روزہ کہاں ہے، حج کہاں ہے، یہ تلاش کرنا کہ علی کہاں ہے۔ تو آج علی کی ولا میں جھومنے والے موالیوں، مجھے یہ جملہ کہنے کی اجازت دے دو، چاہے کوئی مجھ پہ غالی ہونے کا فتویٰ لگائے، چاہے کوئی مجھ پہ نصیری ہونے کا فتویٰ لگائے، رسول کی دعا یہ تھی کہ پالنے والے حق کو ادھر پھیرنا جدھر علی جا رہا ہو۔ تو مجھے کہنے دو، اگر نماز حق ہے، اگر روزہ حق ہے، اگر حج حق ہے، اگر زکات حق ہے، اگر خمس حق ہے، اگر جہاد حق ہے، تو مجھے یہ اعلان کرنے دو علی کی ملا کے موالیوں میں کہ جس کی نماز میں علی ہے اس کی نماز حق ہے۔ میرے مولا کے موالیوں، میں اپنے بزرگ کا شکر گزار ہوں، وہ میری ہر بات کی تائید میں ربائی پڑھ رہے ہیں، لیکن ایک گزارش کروں گا، یہ لکھا ہوا پڑھ رہے ہیں، ان کے پاس بڑا مواد ہے، میں سوچ کے آیا ہوں، اس لیے مجھے وہ پہنچانے دیں، انشاءاللہ تعالی وقت بہت ہے، ایک دفعہ مل کے صلوات پڑھ لیں محمد علیہ۔ تو میں نے عرض کیا کہ جس کی نماز میں علی ہے اس کی نماز حق ہے، جس کے روزے میں علی ہے اس کا روزہ حق ہے، جس کے حج میں علی ہے، جس کے حج میں علی ہے اسی کا حج حق ہے، باقی حاجی نہیں۔ میں وہ قطع نہ پڑھ دوں کہ زبان سے حسن حقیقت کا اعتراف نہیں، حجاب دیدہ و دل کا غبار صاف نہیں، ارے بدن پہ جامع احرام دل میں بغض علی، تیرے نصیب کے چکر ہے یہ طواف نہیں۔ حج بھی انہی کا حق ہے۔ مولا آپ کو خوش رکھے۔ تو رسول نے حق کا تعارف یہ کرایا کہ جہاں پہ علی ہے، جہاں پہ علی ہے وہاں پہ حق ہے۔ تو اب کوئی علی کی ولایت یا حسین کی عزاداری سے مقابلہ نہ کیا کرے ان فروعات دین کا، اس لیے کہ علی کی ولا اور میرے مولا حسین کی عزا اصول دین میں شامل ہے، اور ہمیں حق ملا ہے تو صرف علی کے در سے ملا۔ میرے مولا کے ماتمیوں، آج کی مجلس میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کا دور ہم سے تقاضا کر رہا ہے کہ جس چیز کے بارے میں رسول نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی پھر جائے، آج ضرورت اس امر کی ہے کہ دنیا ولایت علی اور عزاداری کے خلاف سازشیں کر رہی ہے، ہمیں ان سازشیں کرنے والوں کو پہچاننا ہوگا، ورنہ نہ تو ہم علی کے موالی کہلا سکتے ہیں نہ حسین کے ماتمی کہلا سکتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ میں ایک دلیل دینا چاہتا ہوں کہ رسول کا
دین مکمل نہیں ہوا جب تک کہ علی کی ولایت کا اعلان نہیں ہوا، اور علی کی ولایت کا اعلان ہوا، جبرائیل پیغام لے کے آگے پالنے والے اے رسول اللہ فرما رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج دین بھی مکمل ہو گیا، آج نعمتیں بھی تمام ہو گئی، اللہ آپ کے دین سے راضی ہو گیا۔ تو علی کے موالیو، مجھے انصاف سے بتاؤ کہ جب تک علی کی ولایت کا اعلان نہیں ہوا، نمازیں تو ہو رہی تھی، روزے بھی ہو رہے تھے، حج بھی ہو رہے تھے، زکوٰۃ کا نظام بھی جاری تھا، جہاد بھی رسول کبھی کبھی امت کو تھاپڑے دے کے کروا ہی لیا کرتے تھے، لیکن سب کچھ ہو گیا، دین مکمل نہیں ہوا۔ جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا، جبرائیل نے آ کے کہا کہ پالنے والا تیرا فرما رہا ہے کہ آج دین مکمل ہو گیا، تو مجھے کہنے دیجئے جو لوگ نماز میں آج بھی یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ والے صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان کے راستے پہ چلا جن پہ تیری نعمتیں نازل ہوئی، تو نعمتیں کب تمام ہوئی؟ جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا۔ دین کب مکمل ہوا؟ جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا۔ تو آج مجھے اس سال خور ملا سے کہنے دو کہ یا تو علی کی ولایت قائم ہو جائے یا انعمت علیہم کہنا چھوڑ دے۔ آج دنیا کو ضرورت ہے کہ وہ علی کے دروازے پہ واپس آئے، اور اگر علی کو مان لیا تو علی کو ماننے کے بعد رسول کی معرفت خود بخود ہو جائے گی، اور رسول کے بعد خدا کی معرفت خود بخود ہو جائے گی۔ لیکن افسوس یہ ہے، مجھے غیروں سے اتنا گلہ نہیں، اس لیے کہ دشمن کا تو کام ہی یہ ہے کہ وہ علی کی ولایت کے خلاف باتیں کرے۔ میں 12 صفر کو بکھر مجلس پڑھنے گیا، وہاں پہ یہ پتا چلا کہ پنجاب کا ایک پولی کہ جو اپنے نام کے ساتھ مجتہد لکھتا ہے، وہ قصر زینب میں یہ تقریر کر کے گیا ہے کہ علی ولی اللہ نماز میں پڑھنا نعوذ باللہ حرام ہے۔ تو میں نے ببانگ دہل 12 صفر کو 1 لاکھ کے مجمع میں یہ سوال کیا تھا کہ علی کا موالیو، تم نے علی کا کھایا ہے، اس لیے ہمارا عقیدہ ہے قبلہ جو بھی ہے وہ علی کا صدقہ ہے نا، علی کا صدقہ۔ اب جو بھی مولوی نجف جائے گا، نجف سے پڑھ کے آئے گا، تو ہم تو توسط سے کھاتے ہیں، جو مولا علی لنگر سے کھا کے آئے گا اس کا تو زیادہ بنتا ہے کہ وہ نمک حلالی کرے۔ لیکن اگر علی کا لنگر کھا کے علی کی کوئی نمک حرامی کا ہے تو کرتا رہے۔ لیکن میں ایک سوال چاہتا ہوں کہ اگر علی کی ولایت نہ ہو، رسول کا دین مکمل نہیں ہوتا، نعمتیں تمام نہیں ہوتی، تو میرا اور آپ کا ایمان مکمل ہے۔ اصل بات یہ کہ اس کو پوجنے والوں کے سامنے بند کر بیٹھنے کے عادی ہیں، لیکن جو صرف علی کو مانتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہمارے لیے علی کافی ہے، ہمارے لیے علی کافی ہے، علی کو کوئی مانے تب بھی ہم علی کو مانتے ہیں، علی کو کوئی نہ مانے تب بھی ہم علی کو مانتے ہیں۔ اچھا، پنجاب سندھ میں تو یہ بات نہیں ہے، پنجاب میں ہم علی والوں کے خلاف ایک مہم چلی، اور وہ مہم کیا تھی؟ ہمارے نام کے ساتھ تکفیر کا نعرہ لگا، تو بعض کمزور ایمان لوگوں نے کہا کہ جی آپ تبرہ کرنا چھوڑ دیں، ہم آپ کے بارے میں یہ لکھ کے دینے کے لیے تیار ہیں، اور ایک ملی یک طرفی قسم کی کونسل بنائی گئی کہ جس میں یزید سے بھی مراسم، حسین کو بھی سلام جیسے لوگ شامل۔ انہوں نے یہ ایک ضابطۂ اخلاق وضع کیا، اور اس میں یہ لکھ دیا 4تھی شق میں کہ ہم ان لوگوں کا بھی احترام کریں گے، میں نام نہیں لوں گا، میری تقریر مکاتیب فکر کے لیے ہوا کرتی ہے، کہ ہم ان لوگوں کو بھی مانگیں کہ جنہوں نے رسول کا ساتھ دیا، اور ان کو بھی مانیں گے جو رسول کو چھوڑ کے بھاگ گئے۔ علی والوں انصاف سے بتاؤ، کیا یہی ہمارا مذہب ہے کہ جنہوں نے رسول کا ساتھ دیا وہ بھی سبحان اللہ، جو رسول کو چھوڑ کے چلے گئے وہ بھی سبحان اللہ؟ میں کہوں گا کہ ہم علی کو اس لیے مانتے ہیں کہ علی نے ہر مقام پہ رسول کا ساتھ
دیا. ہم علی کو اس لیے مانتے کہ علی ابو طالب کا بیٹا کہ جس کا خون اسلام کی رگوں میں آج بھی شامل ہے، اس لیے اسلام زندہ ہے. ہم علی کو اس لیے نہیں مانتے کہ رسول کے داماد تھے. ہم علی کو اس لیے نہیں مانتے کہ ابو طالب کے بیٹے تھے. ہم علی کو اس لیے مانتے ہیں کہ جب بھی اللہ کے دین کو ضرورت پڑی تو صرف علی کام آئے، اور کوئی کام نہیں آیا، صرف علی کام آئے. میں کہوں گا کہ میں اور آپ ماتمی عزادار اور موالیان حیدر کرار، ہم نے الاعلان پاکستان کے کیپٹل میں یہ کہا کہ یاد ہو، علی کو کوئی مانے یا نہ مانے، ہمیں کوئی مسلم سمجھے یا نہ سمجھے، ہم علی کا دامن چھوڑیں گے نہیں، بھگوئے کا دامن پکڑیں گے نہیں. اچھا ہوا کیا؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں. ہوا یہ کہ تاریخ علی کے مقابلے میں بعض قلوں کو شیر بنا کے پیش کیا جا رہا ہے کہ جی وہ ہم ان کی ناموس کا خیال رکھیں گے، اور انہیں ان کے خلاف باتیں کرنے والا، یعنی تبرہ کرنے والا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا. میں نے کہا پہلے تو انہیں اسلام کے دائرے کا نہیں پتا. پہلے تو آپ کو اسلام کے دائرے کا پتا ہونا کہ اسلام کا دائرہ ہے کیا، تب تو آپ کہیں کہ دائرہ اسلام میں فلاں ہے فلاں نہیں ہے. آپ کو اسلام کے دائرے کا کیا پتا؟ آپ تو ان کے ماننے والے ہیں کہ جو غنیمت کا مال کھا کھا کے غنیمت کی مد نکال کے غنی بنے تھے، اور ہم ان کے ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے سب کچھ اسلام پہ لٹایا تھا. آپ کو اسلام کا کیا پتا؟ آپ کا اسلام پہ کون سا خرچ ہوا ہے؟ یاد رکھو، ہمارے ساتھ وہی قدم ملا کے چل سکتا ہے کہ جو علی کی ولایت کا سودا نہ کرے، جو حسین کی عزاداری کا سودا نہ کرے. میں اس مقام پر اس دور کے قلندر سید حامد علی موسوی کا یہ جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا ایک طرف جمع ہو جائے اور ہمارے پاس ہم سے حکومت بھی لے لے، ہم سے دولت بھی لے لے، ہمیں سیٹیں بھی نہیں چاہیے، ہمیں ووٹ بھی نہیں چاہیے، ہمیں اقتدار بھی نہیں چاہیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے. ایک علی کی ولایت، ایک حسین کی عزاداری ہمارے لیے کافی ہے. ہم دیکھتے ہیں کون مائی کلال اسلام کو نقصان پہنچا سکتا ہے. ہاں اگر ایسے نہیں قبلہ مل کے نعرہ حیدری. افسوس یہ ہے قبلہ، افسوس یہ ہے کہ کچھ گیدڑوں کو شیر بنا کے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، میرے نوجوان دوست بیٹھے ہیں سارے، کہ اگر پنجرے میں گیدڑ کو بند کر دیں اور باہر تخت لگائے گا یہ شیر ہے، تو کیا وہ شیر بن جائے گا؟ بولیے نا سامعین، نہیں بنے گا نا. اچھا، جس نے شیر نہیں دیکھا وہ جب تختی لگی دیکھے گا کہ اندر جو بھی بند ہے باہر لکھا ہوا ہے شیر، وہ تو بڑا متاثر ہوگا. جس نے نہیں دیکھا، جسے نہیں پتا. اچھا، چونکہ عقل و فہم کا زمانہ ہے، مطالعے کا دور ہے، اسٹڈی کی جاتی ہے، جس نے شیر کی خصوصیات پڑھی ہوں گی کہ شیر کی عادت کیا ہے، شیر کی خاصیت کیا ہے، وہ کیسے انگڑائی لیتا ہے،